اسلام میں سب سے اہم حکم اور سب سے مشکل حکم ہے نماز کی پابندی کرنا۔ نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنا مشکل۔ پوری زندگی انسان اس بات کی کوشش میں لگا رہے کہ نماز کبھی قضا نہیں ہونے دوں گا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہر حکم میں چھٹی ہوتی ہے، آپ آفس جاتے ہیں ہفتے میں 6 دن، ایک دن چھٹی کرتے ہیں، درمیان میں اور بھی چھٹیاں آتی ہیں، قائد اعظم ڈے آ گیا، علامہ اقبال ڈے آ گیا، شاہ عبد اللطیف پٹائی کا دن آ گیا، کڈو کی شہادت کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ جتنے سیاست دان دنیا سے جاتے رہیں گے ان کی چھٹیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 2-4 دن رہ جائیں گے آفس ورک کی۔ تو ہر کام میں چھٹی ہوتی ہے۔ نماز جب سے شروع ہوئی موت تک ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں قضا کرنے کا حکم۔ تو اتنی پابندی جب کسی حکم کی ہوتی ہے تو انسان بعض دفعہ تھکنے لگتا ہے، پھر اس میں جماعت کی پابندی کرنا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز ایک مشکل کام ہے۔ یعنی اللہ کسی حکم کو مشکل خود سے نہیں کہتا، نماز کی پابندی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک مشکل کام ہے۔ الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر۔ فہد بھائی موبائل کو نہ دیکھیں، بیان سنیں، ٹھیک ہے نا؟ سب کے لیے ہو رہا ہے تو آپ کے لیے بھی ہو رہا ہے۔ آپ بھی پرسوں عشاء میں شارٹ تھے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ مشکل کام ہے۔ الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اب دیکھو اللہ نے نسخہ بھی خود ہی بتا دیا کہ اگر اس مشکل کو آسان بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے خوف کیسے پیدا کریں؟ تو خوف کیسے پیدا کریں؟ یہ تو اختیار میں نہیں ہے نا۔ آپ اگر یہ تصور کرنا شروع کر دو کہ میرے دل میں فلاں کا ڈر بیٹھ جائے، یہ صرف ڈر بیٹھنے کے تصور سے ڈر نہیں بیٹھے گا۔ تو اب اللہ نے آگے خوف پیدا کرنے کا طریقہ بیان کر دیا کہ مائک کی آواز بہت دور کرتی ہے۔ اچھا، تو خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین رہتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہوں نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل کے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان۔ میں عجیب بات بتاؤں، اسلام میں ہر بیماری کا یہی علاج، ہر پریشانی کا بھی یہی علاج، ہر ٹینشن کا بھی یہی علاج، ہر مشکل کام کا بھی یہی علاج۔ وہ کیا علاج ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ آپ نے بعض حکیم دیکھے ہوں گے، اب تو حکیم لوگ شارٹ ہو رہے ہیں مارکیٹوں سے، بہت کم کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ بعض حکیموں میں مشہور ہوتا تھا ہر بیماری کا ایک ہی چورن ہے ان کے پاس، ہر بیماری کا ایک ہی چورن۔ وہ شاید فراڈی ہوتے ہوں، لیکن اسلام میں ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے، اور یہ زبردست دوا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی غم اور پریشانی ہو تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو تو یہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ مصیبتن میں تنوین ہے، تنوین۔ اگر یہ ہوتا نا المصیبہ، اس کا مطلب ہوتا کوئی خاص قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں خاص قسم کی مصیبت کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہے مصیبتن، کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی بھی قسم کی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی خطرناک، بچے نافرمان ہو گئے، ہر ٹینشن کا ان کے پاس علاج کیا ہے۔ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو یہ نیک لوگوں کی اللہ نے علامت بیان کی ہے کہ ان کے پاس ہر ٹینشن کا ایک ہی چورن ہے، ایک ہی دوا ہے، کہ بھئی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ بول لینا،
اللہ کے پاس، جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیا ہوگا بھائی؟ وہاں جا کے اللہ کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے بھائی، اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا اللہ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پریشانی میں صبر کر رہا ہوں، اس کا نعم البدل وہ قیامت کے دن مجھے دے دے گا۔ آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرآن آخرت کو، موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتا ہے، ہم اپنی نجی محفلوں میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتنا موت کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ کرتے نہیں، بلکہ ڈرتے ہیں۔ آپ زیادہ یہ باتیں شروع کر دو نا، بھائی مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، تو سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف آدمی ہے، ترقی سے روک رہے ہیں۔ جو حقیقت بیان کر رہا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی سے روک رہا ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ تو خیر میں یہ کر رہا تھا، جو کام مشکل ہو آپ نے اپنے دماغ پر مسلط کر لینا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، ختم۔ اس سے آپ خوشی میں اتراؤ گے بھی نہیں، ورنہ خوشی میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ پیسہ آ گیا تو پتہ نہیں اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے کیا ہو گیا، اور بھائی کتنا کیا ہو گیا، وہ طوطا یاد آ رہا ہے کیا ہوا، ایک بولنے والا طوطا کچھ دن پہلے دیکھا، وہ بات بات پہ کہہ رہا تھا کیا ہوا، ایسے اسٹائل سے کہہ رہا تھا کیا ہوا، اس کو زیادہ چھیڑو نا، تنگ کرو طوطے کو، آواز مارتا تھا کیا ہوا۔ تو اگر کوئی پیسہ آ کے کوئی بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کو بولنا ہے کیا ہوا، ہمیشہ کے لیے تھوڑی آئے، تھوڑے دن کھائے گا پیے گا ختم، بڈھا ہو جائے گا، ٹائم تھوڑی لگ رہا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے بڈھے ہونے میں، خوب سمجھ لو، اور مرنے میں یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، بہت اسپیڈ کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ، تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس انا للہ ہونے میں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ جو جوان ہیں ان کے لیے بھی زیادہ ٹائم نہیں، ابھی ٹائم دیکھو ایسا، اب یوٹیوب پہ لکھ لو نا پرانی فلم کا ہیرو، اور ابھی آج دیکھ لو کیسا لگ رہا ہے، تو ہیرو کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ تو ہیرو ہیں بھی نہیں۔ 1980 کا ہیرو دیکھ لو اب کیسا لگ رہا ہے آج کل، جب وہ ایسا لگ رہا ہے تو ہم اور آپ کیسے لگیں گے 15-20 سال کے بعد؟ ہم تو ہیرو ہے بھی نہیں، ایک تو ہم ہیرو جیسے نہیں ہیں، دوسرا ہم صحت کو اتنا مینٹین رکھ بھی نہیں سکتے جتنا وہ لوگ رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے جہاں بھی کوئی مشکل حکم دیا، اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ان لوگوں پر آسان ہے جو دماغ میں یہ بات بٹھا بیٹھے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے، اللہ کے پاس۔ تو رمضان میں کچھ کام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کی، اور وہ کام بھی جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس وقت تک وہ کام آسان ہے نہیں۔ ان میں ایک اہم ترین کام نماز کے بعد، نماز کے بعد دیکھو اسلام میں جن کاموں کا بھی حکم دیا جاتا ہے نا وہ نماز کے بعد ہے۔ سب سے پہلے نماز ہے، شروع قرآن یہاں سے ہوتا ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ نیک بندوں کی علامت میں سب سے پہلی علامت نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا یہ دوسری بڑی علامت ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ينفقون فعل مضارع ہے، جب کنٹینیو کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ينفقون کنٹینیو یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی دو علامتیں قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں، اور یہ دو کام نبی رمضان میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ایک نماز بہت زیادہ، بار بار ایک مسئلہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح اگر رمضان میں ہوتی تو 8 تو عام دنوں میں بھی آپ نے پڑھی ہے، تو پھر رمضان میں یہ عبادت رات کی بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی، یہ تو نارمل روٹین تھی۔ پھر وہی بات آتی ہے، بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے۔ بخاری کی دوسری حدیث اس کے خلاف ہے، یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان کے علاوہ مہینوں میں اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں ہوتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے رمضان میں یہ عبادت زیادہ، بخاری ہی کی دوسری حدیث اس کے اگینسٹ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنی ہے تو بخاری کی جس حدیث میں 8 کا تذکرہ ہے اس میں تو 4 رکعتیں کر کے 4 پڑھتے تھے، پھر کتنی پڑھتے تھے؟ 4 پڑھتے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مجتہدین کو جب چھوڑیں گے نا اپنی ریسرچ آئے گی مارکیٹ میں،
تو کسی ایک جگہ انسان ٹکتا نہیں ہے، پھر وہ لاتا رہتا ہے اپنی تحقیق۔ تو رمضان میں ایک کام عبادت، جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو عام دنوں سے کئی گنا زیادہ نماز کی تعداد ہو جاتی ہے۔ تو نبی نے 4 کام تو کیے لیکن 2 کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ ایک، نماز کی بہت زیادہ کثرت۔ تو رمضان میں جتنا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے نماز کی مقدار، بولو بھائی بڑھا دیں، اور یہ عزم کر لیں پورے سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی۔ جرمانہ رکھیں اپنے اوپر، جب تک انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے نا انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی نہیں انسان کا بچہ بنتا شرافت سے۔ یہ دور شر اور آفت کا ہے، شرافت کا نہیں ہے۔ اس سزا دے اپنے آپ کو۔ فجر کی نماز جس دن رہ جائے اس دن ناشتہ بول، ناشتہ نہیں کرنا اس دن۔ دوسرا کام جو بہت زیادہ نبی نے رمضان میں کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے۔ اچھا بھائی، کسی کو پیشاب کے قطروں کی بیماری لیکن بہت کم درجے کی، یعنی پیشاب کرنے کے 5 یا 10 منٹ کے بعد ایک قطرہ آتا ہو، تو کیا ایسا شخص امامت کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا جب تک پاکی حاصل نہیں کرے گا۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وضو کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لے، تاکہ جتنے قطرے آنے وہ آدھا گھنٹے تک نکل جائیں۔ اس کے بعد وضو کرنے سے پہلے کیا کرے وہ، اگر وہ قطرے زیادہ نکلے تو وہ جگہ دھو لے، ایک آدھ قطرہ نکلا ہو تو جگہ دھونا بھی ضروری نہیں ہے، اور زیادہ قطرے نکل گئے تو دھوئے کیسے، اندازے سے دھو لے کہ بھئی یہاں ہو سکتا ہے یہاں لگاؤ تو اتنا حصہ پانی میں دھو لے بس ہلکا سا، تو اندازے سے بھی دھو لے گا کافی ہے، اس میں وہم بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہاں لگاؤ، ہو سکتا ہے یہاں لگاؤ۔ تو اس میں طہارت کے مسائل میں شریعت نے آسانیاں دی ہیں۔ اچھا، آئی لو یو شبیر ناز، وعلیکم لو یو۔ مفتی صاحب ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان ہے، تو کیا ہم جاتے ہوئے قبروں پہ لکھے نام پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ثواب ملے گا نام پڑھ کے؟ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، میرا وہیں پر ایک غلط جگہ رشتہ ہو گیا تھا، پھر میں نے توبہ کر لی اور گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا، میں توبہ کر کے پردہ کرنا چاہتی ہوں، میرے والدین نہیں کرنے دے رہے، میرے ابو نے مجھے چماٹ مار دیا تھا اور بولا تھا کہ پردہ نہیں کرو، اگر کیا تو سب کچھ ختم کر کے گھر سے نکال دوں گا۔ اللہ کے حکم کے آگے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، آپ ہمت کر کے پردہ کر لیں۔ باقی والد نے اگر تھپڑ مارا ہے تو ان سے محبت سے پیش آئیں، بولے ابو ایک تھپڑ اور لگا دیں، آپ میرے ابو ہیں، آپ مجھے تھپڑ مار سکتے ہیں، میرے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو جس اللہ نے مجھے پردے کا حکم دیا اسی اللہ نے مجھے آپ کے سامنے زبان چلانے سے بھی منع کیا ہے۔ تو جہاں ایک مشکل حکم پہ میں نے عمل کیا پردے کا، ایک اور پر عمل کر لوں گی تھپڑ کھانے پر۔ تو اس طرح سے امید ہے ابا مزید تھپڑ نہیں ماریں گے انشاءاللہ۔ اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، آپ ایک سوال ہے جس کی وجہ سے دوستوں میں اکثر جھگڑا ہوتا ہے، یہ تو ہو گیا۔ ہم ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں تو نیت کرتے وقت سنت ہی کہتے ہیں، اور نیت کہتے ہیں نبی کے قول و فعل اور تقریر کو، نیت اس کو تو نہیں کہتے، سنت سوری، تو سنت کی نیت، سنت کہتے ہیں نبی کے قول فعل تقریر کو۔ تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیت کرتے وقت کیا فرماتے، کیا کرتے تھے؟ کیا وہ بھی سنت ہی کہتے تھے یا کوئی اور لفظ بولتے تھے؟ یہ جو نیت کے بارے میں ہم لوگوں نے اتنا تکلف کیا ہوا ہے نا، 4 سنت تو 2 سنت 2 نفل، اس تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ نیت کا فلسفہ کیا ہے یہ سمجھو، نیت کا فلسفہ کیا ہے؟ نیت کا فلسفہ یہ ہے تمییز العادہ عن العبادہ، پھر تمییز جنس العبادہ عن عبادت آخر۔
عادت اور عبادت کو ایک دوسرے سے جدا کرنا، یہ فلسفہ نیت کا سمجھ میں آ گیا نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آدمی بعض دفعہ ویسے بھی قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، بعض دفعہ ویسے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ تو عادتاً ہوتا ہے نا۔ تو یہ فرق کرنا کہ یہ میں بطور عادت کے نہیں بلکہ نماز کی عبادت کے طور پر میں کھڑا ہوا ہوں، اس کے لیے نیت کرنی پڑے گی کہ یہ نماز والا کھڑا ہونا ہے، یہ ایویں ہی نہیں کھڑا ہوا میں، یہ نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اتنی نیت ضروری ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر نمازیں بھی بہت ساری سیم ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ظہر کی 4 سنت بھی 4 ہے اور ظہر کے 4 فرض بھی کیا ہیں؟ 4 ہیں۔ تو اتنی نیت کہ یہ فرض ہیں، فرض کے علاوہ نماز نہیں ہے، تو یہ نیت بھی کیا ہے؟ ضروری، ورنہ اس کے بغیر پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے پڑھا کیا ہے؟ تو یہ نیت آپ نے کر لی کہ بھئی یہ فرض ہے، بس اب اس میں 4 کی نیت ضروری نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس کے تکلف کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے 4 ہی ہیں، تو آپ کے نیت کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے یہ نیت کی کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں 1 رکعت، اللہ اکبر کہہ کے نیت مان لی، تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ جہاں شریعت نے خود سے تعیین کر دی ہے تو وہاں آپ کی تعیین باطل ہے۔ تبھی رمضان میں اگر کوئی نفل روزے کی نیت کرتا ہے تو بھی روزہ ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہ شریعت نے وہ فرض کے لیے بنایا ہے، تو اس میں کسی دوسرے روزے کا احتمال ہی نہیں ہے۔ تو اب رمضان میں یہ نیت کہ میں رمضان کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، یہ تکلف ہے۔ آپ نفل کی نیت کرو، آپ جو مرضی نیت کرو، رمضان کا روزہ ہی ہوگا۔ ہاں، روزے کی نیت ضروری ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ رمضان میں ویسے بھی آدمی نہیں کھا رہا ہوتا، بیٹھ جائیں بھائی آپ صبح اٹھے، آپ کی روزہ ہی نہیں رکھنا، آپ بھوکے ہو، آپ نے کہا کہ چلو 11-12 بجے ناشتہ کروں گا میں، تو اس لیے نیت ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے عادت، یعنی آپ جو نارمل روٹین میں جو نہیں کھاتے یہ وہ والا نہیں کھانا ہے یا عبادت کی نیت سے نہیں کھا رہے آپ، تو یہ نیت کے بغیر فرق ہو نہیں سکتا۔ تو رمضان میں آپ کو یہ نیت کرنی پڑے گی میرا روزہ ہے، یعنی میں جو میں نہیں کھا رہا یہ روزے کی وجہ سے نہیں کھا رہا، تو صبح ایک دفعہ یہ نیت کر لیں بس کافی ہے۔ اس میں یہ نیت کہ رمضان کا ہے، شوال کا ہے، کون سا ہے، یہ ضروری، یہ اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ رمضان کا روزہ ہے، تو صرف نفس روزے کی نیت یہ کافی ہے، الگ سے رمضان کے روزے کی نیت ضروری نہیں ہے۔ تو فرض نماز میں 4 رکعت یا 2 رکعت کی نیت ضروری نہیں ہے، اتنی کہ فرض پڑھ رہا ہوں بس، بھلے 1 رکعت کی نیت کر لو، 2 کی نیت کر لو، یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سفر میں 2 فرض ہوتے ہیں، تو آپ 4 کی نیت بھی کرو گے تو 2 ہی فرض ہوں گے اور ہو جائے گی نماز، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے، اس میں آپ کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ 2 کے 4 پڑھو آپ یا 4 کی 2 کر دو۔ تو جب آپ سفر میں جاتے ہو فرض کی نیت، لوگ اتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں 2 رکعت ظہر کی نیت فرض، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے، یہ فضول بات ہے بالکل۔ آپ نے سفر میں جانا ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی پڑھ رہا ہوں، مغرب کی پڑھ رہا ہوں، عشاء کی پڑھ رہا ہوں، یہ فرق کرو بس، باقی 3 رکعتیں 2 رکعتیں 4 رکعتیں یہ نیت ضروری نہیں ہے آپ کی، سمجھتے ہو؟ سنتوں میں کیا ہے کہ سنتوں میں ظہر سے پہلے 4 سنت ہوتی ہیں، تو بس اتنی نیت کہ نماز پڑھ رہا ہوں میں مطلق ظہر سے پہلے نماز، فرض نہیں پڑھ رہا میں فرض نہیں پڑھ رہا، تو وہ خود بخود سنت ہی ہے، وہ 4 سنت جو پڑھتے ہیں ہم۔ مغرب کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں تو بس فرض نہیں پڑھ رہا، تو وہ خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ مغرب کے بعد کی 2 سنتوں میں بس آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ کچھ کرنی نہیں، نماز پڑھ رہا ہوں بس کافی ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا میں، ٹھیک ہے نا، میں کیا کر رہا ہوں؟ نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس فرض کی نیت نہیں ہوگی تو وہ خود بخود سنت بن جائے گی۔ وتر میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ یہ وتر نماز ہے، کیونکہ 3 رکعتیں تو مغرب کی بھی ہوتی ہیں، کیا پتا چلے گا آپ کون سی پڑھ رہے ہو، قضا تو نہیں پڑھ رہے، تو بھائی میں وتر پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، ادا اور قضا میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور آپ وہ عصر میں پڑھ رہے ہو تو الگ سے قضا کی نیت بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا،
آپ کے ادا کی نیت کرنے سے ادا ہو جائے گی وہ؟ ادا نماز قضا کی نیت سے پڑھو گے تو بھی ادا ہوگی، قضا نماز ادا کی نیت سے پڑھو گے تو بھی قضا ہوگی، لہذا اس میں ادا اور قضا کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا تھا 4 بجے، آپ نے 4:05 پہ نیت باندھی کہ میں ظہر کی ادا پڑھ رہا ہوں، سلام پھرنے کے بعد ٹائم دیکھا ابے یہ تو قضا ہو گئی، تو اب لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ آپ کی نیت چینج کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ یہ سمجھے کہ ظہر قضا ہو گئی ہے، 4 فرض آپ نے قضا کی نیت سے پڑھے، سلام پھیر کے دیکھا ابے نہیں بھائی ابھی تو ٹائم باقی ہے، کوئی بات نہیں، ہو گئی نماز آپ کی۔ سمجھتے ہو وجہ کیا ہے؟ کہ بھائی وہ اللہ کی طرف سے قضا ہوئی نہیں تھی، وہ تو ادا تھی، تو آپ 100 دفعہ قضا کی نیت کرتے رہو۔ آپ کے ذمہ صرف یہ تھا کہ یہ فیصلہ کر لو کہ فرض پڑھ رہے ہو یا سنتیں پڑھ رہے ہو، تو آپ نے وہ جب متعین کر دیا کہ ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں تو بس کافی ہے۔ اب وہ ادا ہے یا قضا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو نیت اتنا مشکل گاڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے، اور یہ کہ قبلے کی طرف میرا منہ کسی اور طرف ہوگا تو نماز ہوگی نہیں، منہ کا ہونا کدھر ضروری ہے، تو ویسے ہی اس میں یہ نیت ضروری نہیں ہے۔ ہاں جماعت کی نماز اور انفرادی نماز میں بھی فرق ہوتا ہے، جماعت کی نماز کے احکام الگ ہوتے ہیں، انفرادی نماز کے احکام الگ ہوتے ہیں، تو اس لیے جماعت سے اگر پڑھ رہے ہو تو جماعت کی نیت کرنی پڑے گی، لیکن وہ ہوتی ہے آلریڈی پہلے سے۔ جب صف میں آ کے کھڑے ہوئے ہو یوں کر کے نیت باندھ رہے ہو تو کیا کرنے آئے ہو؟ یہاں پہ اکیلے پڑھنی تھی تو وہیں پڑھ لیتا نا وضو خانے میں، تو اس لیے اس میں بھی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نیت کا مسئلے کو لوگوں نے بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا، گھنٹوں گھنٹوں نیتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اتنی مشکل نماز نہیں ہے جتنی مشکل نیت ہے۔ الٹا کام کرنے سے پہلے کوئی نیت نہیں کریں گے، میں نیت کرتا ہوں گٹکا کھانے کی، وہ کھائے چلے جا رہے ہیں، میں نیت کرتا ہوں سگریٹ پینے کی، پیے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا کام ہوگا تو آدھا گھنٹہ نیت میں برباد کر دے گا، کبھی کام ہی نہیں ہو پاتا۔ پاکستان کی ایک عظیم دینی درسگاہ جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک میں خودکش دھماکہ ہوا ہے، جس میں کئی نمازی شہید اور زخمی ہوئے۔ مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے مولانا حامد الحق صاحب بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور جو طلبہ بھی شہید ہوئے اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے، ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق دے، جو زخمی ہوئے اللہ ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ یہ جتنے دہشت گرد ہیں سارے غیر مسلم ممالک ان کی دہشت گردی سے محفوظ ہیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز مسلمان کنٹریز میں ہی کرتے ہیں یہ لوگ جہاں مسلمان رہتے ہیں، تو اللہ ان دہشت گردوں سے ہمارے ملک کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے۔ تبلیغی اجتماع اور ہمارا اسلام، یہ کیا ہے؟ یہ پرانا اشکال ہے، یہ لے، یہ تبلیغ والوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ میں جو اجتماع ہوتے ہیں کیا صحابہ نے کیے، کیا قرآن میں ہے، کیا حدیث میں ہے؟ تو اگر یہ تبلیغی اجتماع بدعت نہیں ہے تو پھر ہمارے بھی جتنے ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی بدعت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ دیکھو سوری میں یہ بات پہلے مکمل کر لوں، تبلیغ میں جو اجتماع ہوتا ہے وہ مقصد نہیں ہے، دین کی تبلیغ کے لیے کوئی بھی طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے زمانے کے لحاظ سے۔ پہلے صحابہ کے دور میں لوگ گھوڑوں پہ جایا کرتے تھے، اب ہوائی جہازوں میں جاتے ہیں، کوئی کیا ہوائی جہازوں میں جانا تو ثابت نہیں ہے بھائی، وہ طریقہ جو بھی اس دور میں سوٹیبل ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا، تو اس کا سنت اور بدعت سے تعلق نہیں ہے۔ تو اصلاح کے لیے کوئی بھی طریقہ ایجاد کیا جا سکتا ہے۔ بعض اکابر میں معمول یہ تھا کہ آپ سے اچھی خوراک چھڑوا دیا کرتے تھے تاکہ آپ میں برداشت پیدا ہو۔ اب کوئی کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ کھانا پینا چھڑوا دو؟ بھائی موٹیویشن کے لیے، پریکٹس کے لیے، انسان کو مشقتوں کا عادی بنانے کے لیے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے اس سے۔
جبکہ جو بدعتی لوگ جو بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا وہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی اور چیز تک پہنچنے کا ذریعہ، بلکہ وہ ذریعے ہی کو انہوں نے وضع کیا ہوتا ہے دین میں، اس ذریعے ہی کو وضع کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے دین میں، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو کبھی بھی باطل آدمی جب کوئی اعتراض کرے نا تو آپ اس کے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے اس پہ الٹا اعتراض کر لیا کرو۔ آپ کہا کرو کہ اچھا تم جو کچھ کر رہے ہو اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر بدعت ہے کیا، آپ خود بتا دو ہمیں، پھر بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی تو کوئی قسم ہوگی نا بدعت کی، حدیث میں جو آتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے، تو وہ آپ خود بتا دو وہ کیا ہے، وہ کون سی والی بدعت مراد ہے اس سے؟ وہ کہے گا زنا کرنا، شراب پینا، تو یہ تو ویسے ہی گناہ ہے نا، یہ بدعت تھوڑی ہے، یہ تو ویسے ہی گناہ ہے۔ تو آپ خود بتا دو دین میں کیا ایجاد کریں گے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ بدعت ایجاد ہے۔ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے جس کی وجہ سے دوستوں میں اکثر جھگڑا ہوتا ہوں گے، شیطان کو اللہ نے آگ سے کیوں بنایا جبکہ وہ فرشتوں کا سردار رہا ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا۔ یہ اعتراض تو جب بنتا ہے جب یہ اعتراض تو درست ہونا، یعنی یہ بات مان لی جائے، تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا۔ شیطان جنات کا سردار تھا، فرشتوں کا سردار نہیں تھا۔ باقی یہ کہ اللہ نے اسے آگ سے کیوں بنایا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہم پہ اللہ نے ہمیں مٹی سے کیوں بنایا، کمپنی والوں نے شیمپو کی بوتل پلاسٹک سے کیوں بنائی، کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے یہ پرس چمڑے سے کیوں بنایا، آپ نے اپنا گھر سیمنٹ بجری سے کیوں بنایا؟ اگر یہ آپ سیمنٹ بجری سے بناتے ہو، امریکہ والے لکڑی سے کیوں بناتے ہیں؟ تو بنانے والے کی مرضی بھائی، جو اس کو جو چیز سوٹیبل لگی اس کے لیے اس نے اس سے بنا دی۔ تو اللہ میاں نے آگ سے بنا دیا، آگ سے نہیں بناتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ اللہ نے پھر جنات کو لوہے سے کیوں بنایا؟ تو کسی نے کسی چیز سے تو بنانا تھا نا۔ آگ سے بنانے میں ایک حکمت یہ تاکہ نظر نہ آئے، جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں اسی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے، شکر کرو نہیں آتے نظر۔ اگر ہمیں جنات نظر آتے تو ہم پھر کسی کو نظر نہیں آتے، ہم مارکیٹ سے شارٹ۔ وہ لطیفہ میں سناتا ہوں نا، ایک عمارت کئی سو سال پرانی تھی، لوگ ڈرتے تھے اس میں جاتے ہوئے کہ اس میں کہیں جنات ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ میں کب ہے کچھ نہیں ہے جنات منات، میں جاتا ہوں۔ گیا، دروازہ بجایا، وہ بڑا بہادر تھا، ڈرتا نہیں تھا نا۔ اندر سے ایک صاحب نکلے تو اس گیٹ نوک کرنے والے نے کہا کہ میں نے سنا یہاں جنات رہتے ہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے ہوں، اب تک تو مجھے کوئی جن یہاں نظر نہیں آیا۔ یہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ 500 سال سے لہ رہا ہے تو انسان کا بچہ تو نہیں ہوگا نا۔ اچھا، یہاں بھی عامل لوگ ایک لمبی پھینکتے ہیں، کیونکہ مشہور یہ ہے کہ جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، تو عامل لوگ یہ اکثر و بیشتر کے فلاں صحابی جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے یہ دجال ہیں، ایک نمبر کے کذاب، کہتے ہیں ہماری ملاقات ہوئی ہے صحابی جن سے، تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس صحابی نے ہمیں یہ بتایا تو ہماری یہ خبر سچی نکلی۔ تو صحابی تو غیب کا علم نہیں بتاتے کبھی کسی کو، تو یہ پھیکو ہوتے ہیں، بہت بڑے پھیکو ہوتے ہیں۔ ان سے ڈرو مت، ان کو ڈراؤ، سمجھ رہے ہو؟ ان کو ڈرایا کرو، ان کو بولا کرو۔ اب کیسے ڈراؤ یہ میں مائک میں نہیں بتا سکتا، ان کو ڈرایا کرو، گالیاں دیا کرو ان کو موٹی موٹی۔ اس گالیوں سے یہ ہوتا ہے آپ کے دل سے ان کا تقدس نکلے گا، جب تک یہ تقدس نہیں نکلے گا نا جن چڑیل بھوت سے تم نکلو گے نہیں باہر۔ کوئی آخری سوال رہ گیا ہو تو بس کہنے پھر چلتے ہیں چھٹی، بیٹھ کے پوچھ لیں جی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، یہ جو ہم ڈفرینٹ قسم کے جو برانڈس کے پرفیوم یوز کر رہے ہوتے ہیں، کیا برانڈس کے پرفیوم یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ الکوہولک ہے یا نہیں ہے، تو کیا اس میں نماز پہ ہماری ہو جاتی ہے؟ ہاں، الکوہولک پرفیوم کا استعمال جائز ہے، اس میں نماز ہو جاتی ہے، الکوہل پاک چیز نہیں ہے، ہاں ہو جائے۔ ہاں، تراویح کے بعد ہمارے جو درس قرآن میں ہم پڑھتے ہیں
وہ بھی دہرایا جائے گا انشاءاللہ, لیکچر ہوں گے اس کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وہ بیت کے بارے میں پوچھنا تھا سر. جی اچھا بیت کا سر پوچھنا تھا. بینک بیت 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 ابھی میں نے شروع نہیں کی ہے بیت کرنا. نہیں آپ کے. ہاں میں نہیں کرتا آج کل. اچھا جب کریں گے تو بتا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شکریہ. ہاں جی وہ کچھ پوچھنے کافی دیر سے وہ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میرا سوال یہ ہے, میں پچھلے سال فار ایگزامپل 29 رمضان کو صاحب نصاب ہوا اور اس سال 29 رمضان کو مجھے زکوٰۃ دینی ہے. اب ایک سال پورا ہونے پہ مال کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اب 25 رمضان کو فار ایگزامپل میرے پاس ایک اماؤنٹ آ جاتی ہے, تو کیا میں اس پہ بھی پورا ایک سال گزرواؤں گا یا اس کو شامل اس کو بھی دینی ہے. 29 رمضان کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں, اگر 28 کو بھی اماؤنٹ آ گئی نا اور 29 تک رہی تو اس پوری اماؤنٹ پہ دینی پڑے گی. اور اگر 29 سے پہلے ایک دن پہلے خرچ ہو گئی تو 29 کو نہیں دینی پڑے گی اس پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں ایک ایسے ادارے میں جاب کرتا ہوں کہ جہاں پر مجھے رمضان المبارک میں تراویح پڑھانے کے لیے چھٹی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ جاب کی ٹائمنگ بہت لمبی ہے. تو چھٹی بغیر رشوت کے ملتی نہیں ہے. تو میں اگر رشوت نہیں دیتا تو چھٹی نہیں ملتی, اور اگر رشوت دے کے چھٹی لے کے تراویح پڑھاؤں تو اس کے بارے میں کیا خیال؟ گورنمنٹ ادارہ ہے جی جو چھٹی کا آپ کا حق ہے چھٹی لینا. جی بالکل قانونی حق ہے. جی سال میں اگر 40 دن چھٹی لے سکتے ہیں. ہاں اگر قانونی حق ہے اور وہ رشوت لیے بغیر نہیں دے رہے تو پھر آپ رشوت دے کے لے سکتے ہیں. ایسی صورت میں رشوت لینے والے کو گناہ ہوگا. جی 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 چلے پوچھنے دیں. چلیں چلیں چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مائک قریب کریں. جی جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی طارق مسعود صاحب. مفتی صاحب میں کیا نام ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ادارے میں ہوتا ہوں, ریڈیولوجی میں ہوتا ہوں. تو آپ سے مختلف قسم کے 2 سوال ہیں. تو جیسے کہ ہمیں بتائیں, پہلے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے سوال کروں کہ میں ریڈیولوجسٹ ہوں, ایکس رے ٹیکنیشین ہوں آپ ڈپارٹمنٹ. تھوڑا قریب کر لینا. جی 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 تو ایکس رے ٹیکنیشین ہوں. تو ہمارے پاس جو الٹرا ساؤنڈ روم میں جو ہے نا کیا نام ہے پیشنٹ آتے ہیں فیمیل کے لیے. اچھا فیمیل جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے, میں نے بھی تھوڑی تحقیق کری ہے کہ الٹرا ساؤنڈ فیمیل جو ہے مرد کر سکتا ہے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. بٹ کیا نام ہے پیشنٹ جو ہے نا, اچھا پہلی بات یہ کیا پیر خانہ کعبہ کی طرف رکھ کے, پیر اگر خانہ کعبہ کی طرف ہو اس میں کیا نام ہے پوزیٹیو ہے ریئیکشن یا نیگیٹو ہے؟ پہلے آپ سے یہی سوال کرنا ہے. اگر انسان جب لیٹتا ہے اس کے خانہ کعبہ کی طرف پیر ہونے چاہیے, درست ہے یا نہیں؟ میں آپ سے یہ یعنی کہ جب بیٹ ہے نا ہمارے کیا نام ہے الٹرا ساؤنڈ کا, تو اس کا رخ جو ہے نا ہوتا ہے کیا نام ہے خانہ کعبہ کی طرف. ابھی میں وہاں پہ یعنی کہ یہ سمجھے کہ چھوٹا ملازم ہوں, تو اگر میں وہاں پہ درخواست دوں تو کسی حساب سے دوں, ادھر جو بیت الخلا بنے ہوئے ہیں واش روم وغیرہ وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے بنے ہیں. تو اس مطابق آپ سے رائے یہ لینی کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ والوں کو یا اوپر گورنمنٹ کو کیسے اطلاع دوں. رہی دوسری بات یہ, پہلے آپ اس کا جواب دیں پھر دوسرا سوال کرتا ہوں. بھائی اگر مریض کے پیر قبلے کی طرف ہوتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہوئے تو ہونے دیں. اب اس میں حرج ہے, اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نارملی ہم جب بیٹھیں تو پاؤں قبلے کی طرف نہیں کرنے چاہیے. اوکے لیکن مریض کو اب آپ کیسے ہٹائیں گے؟ پورا ہسپتالوں کا پورے بیڈ کا سیٹ اپ اور وہ ساری مشینیں دائیں بائیں, ٹینشن ہوگی. تو ادب و آداب کا مسئلہ ایسا ہے کہ آسانی سے ممکن ہے تو ہو جائے, نہیں ممکن ہے تو آداب میں اتنا زیادہ یعنی ہم اوپر آگے اطلاع نہیں کر سکتے, کوئی اپلیکیشن کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مریض کے پاؤں قبلے کی طرف ہو بھی جائیں تو اتنا بڑا. اچھا اچھا. دوسرا کوشچن یہ مفتی صاحب, ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے جو ہے پاک ہے, اور کہ یعنی کہ رائٹ لیفٹ دونوں سائڈ پہ, بہت سائڈ پہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں, اثر سے لے کے مغرب, اثر سے لے کے فجر تک, فجر سے لے کے اثر تک. ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں, جو کچھ بھی اسپیکنگ کرتے ہیں وہ سب لکھتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتون نبی نے. سیدھے پوائنٹ پا رہا ہوں پیسے, یعنی کہ جب فرشتے ہیں پاک, ٹھیک ہے, وہ اشرف المخلوقات کے ساتھ ہیں. تو جب ہم بیت الخلا میں جاتے ہیں, جو آج کے جو نوجوان ہیں
जो ये समझे कि मोबाइल के बगैर तो बैतुल खला में जा नहीं सकते, बट सीधा ये कि जब मोबाइल में जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कॉल वगैरह आ जाती है, उनको फोन आ जाते हैं, ये बात वगैरह करते हैं, तो जब हम उनसे स्पीकिंग करते हैं, बात करते हैं या कुछ भी बोलते हैं या फला XYZ थोड़ी बात करिए, 5 मिनट बात करिए, तो आज के टाइम में जो है ना, तो आशिक लोग तो काफी उसमें फोन पे लगे होते हैं वाशरूम। तो आपसे क्वेश्चन ये, जब फरिश्ते पाक हैं तो जो क्या नाम है बाथरूम में जो भी बात होती है तो फरिश्ते काउंट कैसे करते होंगे? देखो, फरिश्ते अगर बाथरूम में ना जाएं तो कोई बात नहीं है। अल्लाह ने हमारे अमाल की हिफाजत का इंतजाम फरिश्तों के अलावा भी रखा हुआ है, ठीक है ना। फरिश्ते ये तो हकीकत है बदबू वाली जगहों पे नहीं जाते, तो प्लीज इंटरफेयर नहीं करें। तो अल्लाह खुद भी तो नोट कर रहा है ना सब चीजें। अच्छा मुफ्ती साहब, दूसरी बात ये कि मैं अभी हैदराबाद से आया हूँ, हैदराबाद में जामशेद वाले साइड से, माशाल्लाह से काफी कुछ प्रॉब्लम थी। ये सीधी बात है, जिंदगी से एक ही शिकायत है, आप मिलो, काफी देर से मिलो, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा, हिदायत करा। तो दूसरी बात ये, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ पिक के हवाले से। चलें फिर बताऊंगा आपको, ठीक है, जज़ाक। मुफ्ती साहब, मैं फ्राइडे वाले दिन, अच्छा अभी तो माइक किसी और को पकड़ा है ना, आप मेरे को वादा करें कि आप नेक्स्ट टाइम हाँ मुलाकात ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी को देने के लिए जेवर कुछ खरीदा था, उसकी ज़कात पाबंदी से दी है। बच्ची को देने के लिए जेवर खरीदा था तो उसकी ज़कात आप दें, पाबंदी से अभी दी तो है। आपकी मिल्कियत में है ना। जी, अब उसका निकाह कर दिया है, इंशाल्लाह बकरीद के बाद रुखसती है। अब ज़कात की क्या सूरत होगी? जब तक उसको हैंड ओवर नहीं किया, आप मालिक हैं तो आपने ज़कात देनी है। जब उसको हैंड ओवर कर दिया तो बच्ची को चाहिए जिस दिन उसको सोना मिला इस्लामी तारीख याद रख ले, वो लिख ले, और हर साल फिर वो उसी इस्लामी तारीख पे ज़कात निकाले। यानी रुखसती से पहले फिर मैं ही दूंगा? इसका रुखसती से ताल्लुक नहीं है, अगर उसको दे दें, उसके कब्जे में दे दें, फिर लेके रख लें बेशक, तो फिर उस पर आप पर ज़कात नहीं आएगी, ठीक है। सूरह मोमिनून जो है उसकी इब्तिदा अल्लाह ताला ने अहले ईमान की सिफ़ात से की है कि जो ईमान वाले लोग हैं ना, जिनका आखिरत पर ईमान होता है, तुम उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ देखोगे, देखने से नज़र आएंगे इनके अंदर ये सिफ़ात हैं। वो सिफ़ात में बयान करके आगे चलता हूँ। क़द अफ़लहल मुमिनून, फरमाया मोमिनीन कामयाब हो गए, फलाह पा गए। कैसे कामयाब हुए ये आगे आ रहा है। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाज़ों में खुशू पैदा करते हैं। सबसे पहले ईमान लाने के बाद अपनी नमाज को ठीक करने की ज़रूरत है, खुशू पैदा करें। आज जब नमाज ठीक करने की तरफ जाते हैं तो इख्तलाफी मसाइल के झगड़ों में पड़ जाते हैं कि रफ़ुल दैन के साथ पढ़ें कि बग़ैर रफ़ुल दैन के पढ़ें, हाथ बांध के पढ़ें कि हाथ छोड़ के पढ़ें। सहाबा किराम में ये तमाम किस्म की नमाज़ें मौजूद थी। रफ़ुल दैन से पढ़ने वाले भी थे, और इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम तिरमिज़ी कहते हैं रफ़ुल दैन से ना पढ़ने वाले भी बहुत सारे सहाबा थे। इमाम तिरमिज़ी का बयान है तिरमिज़ी में, और रिवायात से भी साबित है। तो उन लोगों में ज़ोर से आमीन भी थी, आहिस्ता आमीन वाले भी थे, रफ़ुल दैन वाले भी थे, बग़ैर रफ़ुल दैन वाले भी थे। लेकिन उनकी नमाज़ों में चाहे रफ़ुल दैन के साथ हो या बग़ैर रफ़ुल दैन के हो, खुशू व खुज़ू सब में मुश्तरक था। आज रफ़ुल दैन करना या ना करने के फड्डे तो बहुत पता होते हैं, नमाज से खुशू क्या है, शार्ट है। तो हमारी नमाजें तो चाहे बग़ैर रफ़ा के पढ़ें या रफ़ा के साथ पढ़ें, कबूल मुझे लगता है कि नहीं हो रही। सहाबा में ऐसे भी थे जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। इमाम मालिक का यही राय है कि हाथ छोड़ के पढ़नी चाहिए। तो हर एक के अपने दलाइल होते हैं, तो उनमें उलझाने वाले बहुत हैं, नमाज में खुशू पैदा कराने वाले कम हैं। ये अहलुल्लाह की सोहबत से आती है ये चीज़। जब अल्लाह वालों में उठेंगे, बैठेंगे, रहेंगे, खूब समझ लो कुछ चीज़ें तकरीरों से नहीं आती, अहलुल्लाह के पास रहने से आती हैं। पहले ज़माने में इसकी बड़ी वैल्यू थी कि इसका शेख कौन है, किसकी सोहबत इसने उठाई है। आज ये चीज़ें मार्केट में इनकी वैल्यू ख़त्म।
کہتے ہیں بزرگ لیس، کوئی بابا شابا کوئی بزرگ ہے ہی نہیں. اس کا نقصان کیا ہوا؟ نمازوں سے خشوع ختم. صحابہ نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے، پھر تبع تابعین نے تابعین کے، یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے. اگر آپ دین کسی سے پراپر سیکھتے نہیں ہیں، اس کی صحبت میں نہیں رہتے، تو آپ کی صرف کتابی عالم بن جاؤ گے. اور کتابی عالم خشکا ہوتا ہے، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، خشک ہوتا ہے. وہ اسی علم کے ذریعے آگ لگا دیتا ہے فرقہ واریت کی، فتنہ پھیلا دیتا ہے. وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دین سے دور کر دیتا ہے. ابھی غیر مسلم مسلمان ہوئے چند دن پہلے، ہندو تھے، پوری فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ. تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ، ہم بہت سے اسکالرز کو سن رہے تھے کس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوب پہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ ایسے لوگ بہت ملیں گے جو مزید کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں ہمیں، مزید کنفیوژن، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں. یہ ایسا، اس کی نے کتاب میں یہ لکھا، اس نے کتاب میں یہ لکھا، اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا. خالصتاً مثبت انداز سے کام کرنے والے وہ معدوم ہیں، کالعدم ہیں. تو غیر مسلم کیا سوچے گا یار، یہ کیا تباہی پھیلائی ہوئی ہے ان لوگوں نے، کیا کر رہے ہیں یہ. باہر مسائل، باہر بھی یہی ہے کہ انگریز مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب عذاب میں آ جاتا ہے، وہ ادھر ٹانگیں کھینچ رہا ہے. اور ہر آدمی کہتا ہے میں ہوں جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں. بس جو تمہیں اسلاف سے ہٹا رہا ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہا ہے جس میں تمہیں اپنا محتاج بنا رہا ہے، اتحاد کا لیبل لگا رہا ہے لیکن امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے. جو اسلاف کی دعوت دے گا وہ حقیقی دعوت، نام رکھنے سے نہیں کہ میں سلفی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہے، جو بھی ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا، عملاً پتہ چلتا ہے، عملاً پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے علماء کی محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب صحیح ہے. نفرت پیدا ہو رہی ہے، سب سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے میں نے کئی کو تو نہیں کہہ سکتا، چند ایسے غیر مسلم دیکھے جو واپس کنورٹ ہو گئے کفر میں. اسلام لائے، تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، نمازوں میں خشوع پیدا ہو. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو باقی رہ گئے تھے نا، انہوں نے بتایا، کہہ رہے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، ہماری نمازوں میں خشوع، آخرت، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رفع الیدین کے، کچھ رفع الیدین کر بھی رہے تھے، کچھ نہیں بھی کر رہے تھے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا. ہم جیسے دیکھا عام مسلمانوں کو، ہم بھی لگ گئے اس میں. کہہ رہے جب ہم جماعت سے آئے تو پھر ہمیں جماعت المسلمین والے ٹکر گئے. انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں، یہ حنفی کیا ہوتا ہے، شافی کیا ہوتا ہے، مالکیہ کیا، حنبلی کیا ہوتا ہے، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ فلانا، اور لٹریچر لا کے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، صرف قرآن. کہہ رہے اتنے بڑے مسائل، ایک طرف یہ تھے، ایک طرف پوری دنیا تھی. کہہ رہے ہمارے بہت سے رشتہ دار واپس اسماعیلی بن گئے، آغا خانی بن گئے. تو میں یہ کر رہا تھا صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی، ان کی نمازوں میں خشوع تھا، جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے. ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام کا. ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو، یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ، کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے. دعوے کرنے والے بہت ملیں گے، اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی مرفوع روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس بارے میں ہر مجتہد نے اجتہاد کیا ہے، 2-3 حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے. امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے، انہوں نے 3-4 روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے. امام شافعی کا اپنا انداز ہے، انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا، اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا. تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہے، وہ 100% غلط کہہ رہا ہے. تو دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے،
ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے, وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں, نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں, اڑا رہے ہیں. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے, ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, صرف باتیں ہیں. حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو. کہتے یہ ہے کہ سب کی سنو, لیکن عمل کیا ہے, کسی کی مت سنو. ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب ہم یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیا جاتا ہے اس کے جواب کا تو اڑاتے کیوں ہو؟ تو میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں. تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کو فوکس کرو. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت. ٹائم ویسٹنگ, لغو میں ٹائم ویسٹنگ بھی داخل ہے, وہ موضوعات بھی داخل ہیں جن کا ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا, وہ امت کے لیے اہم نہیں ہے. آپ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں لگ جاؤ, یہ بھی لغویات ہے. میں نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں 7-8 سال لگائے, بالکل چپک کے ایسے. نماز بھی 3 سال پڑھائی میں نے. ہفتے میں 1 دن ہم گھر میں آتے تھے. کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تہجد میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, روتے تھے. اللہ نے علم اتنا دیا تھا, کئی سال صحیح بخاری پڑھائی انہوں نے دارالعلوم کرنگی میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم جن کے ائمہ حرمین قدر کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں. 7 سال پڑھا ہے انہوں نے حضرت سے. فتوے کا کام مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو سکھایا. کتنے بڑے عالم. میں نے 7-8 سال میں ایک مرتبہ بھی یزید کا مسئلہ ان کی زبان سے نہیں سنا. نہ جنگ جمل سنی, نہ جنگ صفین سنی, نہ یہ سنا کہ ان دونوں میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. پریکٹیکل کام. جو کسی نے پوچھا بھی حضرت یزید, انہوں نے کہا بھائی تم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت, یہ لوگ تھے گزر گئے, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, انہوں نے جو کیا ان کو قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا. اچھا کیا اچھا ملے گا, برا کیا لعنت ہوگی ان کے اوپر. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اللہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا, تم کیا کر رہے ہو. اپنا عمل زیرو. اور تقریریں دیکھو یار بیٹھ کے. تو لغویات میں یہ بھی داخل ہے, جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بولو بچاؤ. آپ ڈائری بناؤ یار, میں فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہوں, میں ظہر پڑھتا ہوں, میں عصر پڑھتا ہوں, میں مغرب پڑھتا ہوں, میں عشاء پڑھتا ہوں, میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, میں نے بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کی ہے, میں حرام تو نہیں کما رہا, میں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں تلاوت کتنی کرتا ہوں, میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. تو آج آپ کو جس کے پاس بیٹھو گے نا وہی باتیں شروع کر دو. پنجاب میں حیات ممات کے مسئلے میں اتنا الجھے ہیں لوگ, اتنا الجھے ہیں کہ اچھے ایک جماعت کے طلبہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. سارے مسائل ایک جیسے, ایک مسئلے میں اختلاف, اور وہ جو گالم گلوچ اور اتنا زیادہ آپس میں تماشا بنائے کہ آپ الامان والحفیظ. تو والذین هم عن اللغو معرضون کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں. دیکھو ایک اہم بات کر کے میں اس آیت کو سمجھاتا ہوں, پھر انشاءاللہ کھوپڑی میں بیٹھے گی. ہے اپنی زندگی سے جو غیر اہم چیزیں ہیں, جو غیر امپورٹنٹ ہیں, اس کو کیا کر دو, بولو نا یار, نکال دو. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم نے ایک دفعہ ورکشاپ کروائی نا ٹائم مینجمنٹ کی, اللہ سلیمان احمد صاحب کو جزائے خیر دے, بڑے زبردست آدمی ہیں. یہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے ہمیں بتائی.
اور بہت خاندانی ڈیفینیشن بتائی. حکمت کی بات جہاں سے لو لے کے آگے پارسل کر دو. تو جو ان کا اسٹائل تھا اسی اسٹائل سے میں بھی پوچھ رہا ہوں. ہم نے پھر ورک شاپ میں نے خود کروائی تو میں نے اس میں پوچھا کہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا. ہمیں امپورٹنٹ کام کرنے چاہیے, جو غیر امپورٹنٹ ہیں ان کو زندگی سے نکال دینا چاہیے. اب امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں بہت اہم, موسٹ امپورٹنٹ, اس کو امپورٹنٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت اہم کام جو بہت ضروری ہو. ابے یہ تو ضروری امپورٹنٹ, یہ تو آپ الفاظ بدل رہے ہیں نا. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے نا, جو چیز آپ کو اس ہدف میں پہنچانے کا ذریعہ بنے وہ کام امپورٹنٹ ہے, اور جو اس ہدف تک سے روکنے کا ذریعہ بنے وہ نقصان دہ آپ کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ جو وہاں تک روکنے کا ذریعہ بنے نا وہ کیا ہے؟ جو اس میں نقصان کا ذریعہ بنے ہدف تک پہنچانے کا, وہ غیر امپورٹنٹ ہے. اب دیکھو آپ کے پاس ٹائم کم ہے, زندگی محدود ہے, آپ کا ایک ہدف ہے اللہ کی رضا. مسلمان کا اصل ویژن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا, جنت ہے. اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ویژن بنانے پڑتے ہیں. جنت تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں نا. بھائی ایک آدمی صبح پڑھا ہوا ہے, اسکول نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ بھائی میرا ہدف ہے اللہ کو راضی کرنا, میرا ہدف تعلیم ہے ہی نہیں, میں اسکول نہیں جاؤں گا. اس کو بولو کما کے لا, کہہ رہے میں کماؤں گا نہیں. میں کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوا, میں کس کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ اللہ کے لیے. بعض لوگ ایسے اللہ کا لفظ بڑھ کے نا بول رہے ہوتے ہیں. یہ میں اللہ کا لفظ اس لیے بولتا ہوں, ایک پرویزی تھا منکر حدیث, ہم جب بھی اس کے پاس جاتے نا ہمیں الو بنا رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کو. تو یہ اللہ کا لفظ بڑے جلال سے بولتا تھا, ایک دم ہمارے دل دہل جائیں گے, یا تو بڑا نیک آدمی ہے. تو رب العالمین نے فرمایا. تو یہ نا منہ بھر بھر کے ٹوپیاں بہت کراتے ہیں. تو خیر, تو اب وہ نہ پوستی آدمی, نہ وہ اسکول جا رہا ہے, نہ وہ کالج جا رہا ہے, نہ وہ ایجوکیشن میں بڑھ رہا ہے آگے, نہ وہ کم بخت بزنس کی طرف توجہ دے رہا ہے. جب اس سے پوچھا جائے کہہ رہا ہے میرا ہدف بزنس ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں بے کم بخت تیری شادی کیسے ہوگی جب تو کمائے گا نہیں, کھائے گا نہیں. تو کہہ رہا ہے میرا ہدف شادی نہیں ہے, میرا ہدف ہے اللہ کی رضا. صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ الو بنا رہا ہے. ابے اللہ کی رضا کے لیے تو دنیا میں کچھ کرنا تو پڑے گا نا. یوسف علیہ السلام نے مصر کی وزارت قبول کی, کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. بادشاہ بن گئے مصر کے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کی رضا کے لیے جتنا دنیا میں آپ آگے جا سکتے ہو, کیونکہ جو آدمی دنیا میں جتنے اونچے مقام پہ جاتا ہے اتنی بڑی معاشرے میں وہ تبدیلی لا سکتا ہے. تو آپ نہیں جائیں گے, برے لوگ آگے چلے جائیں گے. تو کمپٹیشن ہے, تو کچھ تو کرنا ہے نا. تو اس کو وہ ایک ہدف بنانا پڑے گا آپ کو. یار میں نے یہ کرنا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے کس کو خوش کر سکوں؟ اللہ کو. آپ ڈاکٹر بننے کو ہدف بناتے ہو, یار میں لاکھوں لوگوں کی جان بچا لوں گا, اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. کماؤں گا بھی پیسہ. ڈاکٹر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے کریں, پیسے نہیں لائیں. تو بھائی پیسے بھی لیں آپ, پیسہ کمانا بھی ہدف ہو سکتا ہے, مالدار بننا بھی ہدف ہو سکتا ہے. مالدار بنوں گا اللہ کے لیے. مالداروں کے الگ فضائل حدیث میں, وہ ابھی ٹاپک ادھر چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یہ میرا اصل ہدف ہے, اور الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت. تو وہ چیز جو آپ کو اس ہدف تک جانے تک روکے, وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ لغو ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین هم عن اللغو, وہ غیر امپورٹنٹ ہے, وہ لغو ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ لغویات سے بچتے ہیں. تبھی ہم نے ڈاکٹروں کو نہیں دیکھا یزید کے پھٹے میں پڑھتے ہوں, MBBS میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں, اور کوئی ان کو تقریر سنا, یار تو یزید کا مسئلہ ذرا حل کر کے بتا یار, بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ پیش کر. وہ کہے گا بھائی کل میرا پیپر ہے, میرے ابا نے مجھے باہر بھیجا ہوا ہے رشیا میں, یونیورسٹی میں پیسے خرچ کیے ہوئے, میں اس میں فیل ہو گیا نا, میں جہنم میں بہرحال چلا جاؤں گا, یزید جائے نہ جائے. تبھی وہ پڑھ بھی لیتا ہے. اور اگر وہ میڈیکل کالج میں ایجوکیشن کے دوران بنو امیہ کے بکھیڑے لے کے بیٹھ جائے, جیسے بعض لوگ یوٹیوب پہ بنو امیہ سے ان کو ایسی چڑ ہو گئی ہے کہ اچھے کام بھی غلط اور غلط تو ویسے ہی غلط, امت کو اسی میں الجھا دیا. تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ وہ پڑھ لے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا.
آپ اسے کہو گے بھائی اپنی تعلیم کو فوکس کرو، تو خوب سمجھ لیں جب تعلیم کو فوکس کرے گا نا تو فوکس کرنے کے بعد بھی نہیں پھڈے میں ڈالا جائے گا اس کو، اس لیے کہ آگے اس سے بھی بڑے بڑے اہداف آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ تمام چیزیں جو آپ کو عملی تبلیغ میں سنا، کبھی ریونڈ میں کبھی سنا آپ لوگوں نے تبلیغ جماعت میں حاجی عبدالوہاب صاحب نے 3 گھنٹے کا بنو امیہ پہ بیان کیا ہو؟ کبھی سنا؟ تبلیغی اجتماع 3 دن کا ہوتا ہے، 3 گھنٹے کے بیانات بھی ہوتے ہیں۔ کبھی سنا کہ انہوں نے بنو عباس بنو امیہ کے بارے میں رپورٹیں پیش کی ہوں اور کیڑے نکالے ان میں بیٹھ کے؟ ان کو پتا ہے بھائی جو ہدف ہے اس سے کیا ہو جائیں گے، رہ جائیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، لوگ تھے جو چلے گئے، انہوں نے وہ جو کمایا تھا ان کو مل گیا، جو نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ، جو برائیاں کی اس کا بدلہ۔ ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا توحید پر ایمان لے کر آ۔ فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، اے موسیٰ میرے باپ دادے کا کیا ہوگا جو ہمارے گزر گئے، وہ تو سارے مشرک تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اگر کہہ دیتے جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے، تو بحث کا رخ کیا ہو جاتا، چینج۔ فرعون کہتا دیکھو تم سب کے باپ دادوں کو کیا کہہ رہے ہیں، جہنمی۔ لوگ طیش میں آتے۔ اب اللہ کے بارے میں ڈیبیٹ ختم ہوتی اور ایک نئی ڈیبیٹ شروع۔ اب پہلے ان کو ثابت کرو کہ یہ جنتی ہیں کہ جہنمی، مناظرے کا رخ ہی کیا ہو جاتا، چینج۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایک لغو بات بیچ میں لے کر آ گیا ہے، اگر میں اس کی باتوں میں پڑ گیا نا تو جو اللہ نے مجھے ہدف دے کے بھیجا ہے اس ہدف سے میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا، علمھا عند ربی فی کتاب، وہ کہاں جائیں گے اللہ کو پتا ہے۔ بھائی کتنا زبردست جواب دیا، علمھا عند ربی فی کتاب، اللہ نے کے پاس کتاب میں سب کے نام ایڈریس لکھے ہوئے، کس کس نے کہاں جانا ہے۔ لا یضل ربی، میرا رب کبھی غلطی نہیں کرتا کہ بھیجنا جنت میں تھا اور بھیج کہاں دے، جہنم میں، جان کر بھی ایسی غلطی نہیں کرتا۔ ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھیجنا جنت الفردوس میں تھا، بھولے سے کہاں بھیج دیا، جہنم میں۔ تو اے فرعون اللہ کو پتہ ہے کون کہاں جائے گا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، میں اس خدا کی دعوت دے رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ دیکھو حضرت موسیٰ نے بات کیسے پلٹ دی کہ نہیں پلٹ دی، اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی، اس لیے کہ فرعون کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ میرے محل میں میرے علاوہ کسی اور کی کبریائی کیوں بیان ہو رہی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو مشن دیا گیا تھا وہ یہ کہ آپ نے فرعون کے محل میں وہ کام کرنا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ وہ کام کیا ہے، اس کے محل میں اس کے سامنے اس کے درباریوں کی موجودگی میں خدا کا انٹروڈکشن کروانا ہے۔ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، جتنا اللہ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں آپ وہ حمد و ثنا کریں۔ تبھی تو فرعون جوش میں آ کے کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، لوگوں تمہیں جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے نا وہ دیوانے ہیں معاذ اللہ۔ میں پوچھتا کیا ہوں، جواب کیا دیتے ہیں، یہ صحیح ہے نا، میں پوچھتا کچھ اور ہوں اور جواب کچھ اور دیتے ہیں۔ تو دیوانے نہیں تھے، بڑے عقل مند تھے، انہیں پتا تھا اس کے سوالات کے جواب دینے پر آ گیا تو میں اپنے ہدف سے دور رہ جاؤں گا۔ تو یوٹیوب پہ جو بھی اٹھ کے مکھنچو چیلنج کر دے نا اور آپ جا کے اس کے جوابوں میں لگے ہوئے ہو، ہر فضول سے فضول آدمی کو لفٹ کرا رہے ہو اور آپ ہر اس کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس کا جواب دو، اس کا جواب دو۔ میں نے کہا اعتراضات دنیا میں قیامت تک کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، تو ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے۔ آپ اپنے ہدف کو فوکس کرو، آپ کا ہدف کیا ہے؟